بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے دونوں پیروں کو دونوں طرف کے اونٹوں کو باندھ کر 80 سالہ بوڑھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کر دیتا ہے۔ زمین بھی دیکھ رہی ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسی شہادت تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی، اور آئندہ کبھی اس قسم کی شہادت کوئی دے سکتی ہے۔ سوچتے ہیں عورتوں کا کیا، مردوں کا کلیجہ پانی ہو رہا ہے۔ سوچتے ہیں عورتوں کا کیا، مردوں کا کلیجہ پانی ہو رہا ہے۔ میرے رب کی قسم، میں جب بھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کو پڑھا یا بیان کیا، کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ میرے آنکھوں سے آنسو نہ گرے ہوں۔ کیا شہادت، وہ بھی عورت۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھے میری مائیں اور بہنیں، نام کیا نام؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، لکھ کر رکھ لے۔ اسلام کی یہ وہ بیٹی ہے، اسلام کی یہ وہ بیٹی ہے، ہم جیسے گنہگار اولاد کی یہ وہ ماں ہے جو اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہادت کی سند اگر کسی کو ملی ہے تو وہ حضرت سمیہ کو ملی ہے۔ پیدا ہونے والے بچیوں کا نام سمیہ رکھو، پیدا ہونے والی بچیوں کا نام عائشہ رکھو، پیدا ہونے والی بچیوں کا نام فاطمہ رکھو، تاکہ کم سے کم ناموں کا اثر تو ہمارے بچوں پر آ جائے۔ اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا نام معلوم ہے؟ اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا نام حضور کی امت میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 80 سال کی عمر، مکہ مکرمہ کے حالات بے حد خراب تھے، اسلام قبول کر رہی ہے اور نبی کے نام پر اپنے جان کو قربان کرنے کا عہد کر چکی ہے، اللہ کے نام پر اپنے جان کو قربان کرنے کا عہد کر چکی ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں بڑی جد و جہد کے بعد اسلام کا شربت ملا، اسلام پیتی ہے تو میرے رب کی قسم خون کے قطرے قطرے میں اسلام داخل ہو گیا۔ آج دشمنوں سے تو ڈرتی ہے، آج کے دشمن کتنے بڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرفہ اور ایک حیثیت سے مولانا میں کہوں تو بجا ہوگا کہ 1 لاکھ اس زمانے کے فرعونوں کو جمع کر لے تو ایک ابو جہل کا مقابلہ نہیں ہے۔ 1 لاکھ اس وقت کے نمرودوں کو جمع کر لے تو ایک ابو لہب کا مقابلہ نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ کے دور میں اسلام قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 100-150 مسلمان تھے مکہ مکرمہ کے اندر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کو کلمہ پڑھایا ہے۔ وہ 100-150 کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام آتا ہے۔ لکڑی ٹیک ٹیک کر نبی کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھ کر لکڑی ٹیک ٹیک کر چلے جاتی ہے۔ ابو جہل کے کان میں بات پہنچ گئی کہ مکے کی بوڑھی عورت جو پورا مکہ اماں اماں کہہ کر جس کو پکارتا تھا، آج وہ بھی اسلام کے آغوش میں، اور اس نے بھی اسلام کا پیالہ پی لیا ہے۔ ابو جہل گیا، ابو لہب گیا، یہ کمزور بیٹے کی طرح اس بوڑھی عورت کے سامنے کہتا ہے، ماں بڑھاپے میں دماغ تو خراب ہوتا ہے لیکن اتنا خراب ہونا نہیں چاہیے۔ تو نے محمد کا دین قبول کر کے اپنے باپ دادا کا اور 80 سال جن خداؤں کے سامنے تو نے سر
کو جھکایا، 80 سال جن خداؤں کے سامنے تو ہاتھ جوڑی، 80 سال جن خداؤں کے سامنے تو نے اپنے گھٹنے ٹیکے، اس خداؤں کو تو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ اماں، محمد کا جادو بوڑھوں کو بھی چھوڑتا نہیں، وہ اثر تجھ پر پڑ چکا ہے۔ ایک کام کر، اگر محمد کے دباؤ میں آ کر تو کلمہ پڑھی ہے تو کہہ دے ہم محمد کا علیاذ باللہ کام تمام کر دیں گے۔ اگر تو محمد کی محبت میں کلمہ پڑھا ہے، یہ تیری نادانی ہے۔ سمجھانے کے باوجود 80 سال کی بوڑھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اسلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو ابو جہل جہالت میں آ جاتا ہے، ابو لہب جہالت میں آ جاتا ہے، اپنی طاقت آزمانا چاہتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، جوان بھی وہ مار برداشت نہیں کر سکتے جو 80 سال کی بوڑھی اسلام کے نام پر مار برداشت کی ہے۔ آج تیرا ایمان پسل رہا ہے شابات کی میری اماں، دشمنوں کے سامنے تو پسل رہی ہے۔ حضرت سمیہ کا ایمان پیدا کر، حضرت سمیہ کی طاقت پیدا کر، حضرت سمیہ کا جذبہ پیدا کر۔ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں اور آپ کے بعد آج اس کی یہ گفتگو جو بھی سنیں گے یوٹیوب کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے، میں کہنا چاہتا ہوں، اس وقت کے مسلمانوں کو ایک پیغام بیچ میں دینا چاہتا ہوں۔ جب تک ہمارا ایمان اور یقین، ہمارے جذبے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین حضرات صحابہ کی طرح نہیں ہوں گے، اس پرفتن دور میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ابو جہل، ابو لہب شیطانیت پر آ گئے، جہالت پر آ گئے۔ آج بھی وہ جگہ مکے میں موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جاؤ فریج، سونا، چاندی، واشنگ مشین، اوون جمع کرنے کے بجائے انہی پیسوں کو جمع کر کے مرنے سے پہلے مکہ دیکھو، مرنے سے پہلے مدینہ دیکھو۔ جس کے پاس طاقت ہو دنیا کے اندر، اگر اس نے مکہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا تو وہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جاؤ، جا کر دیکھو۔ آج بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کی جگہ باقی ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، بھیجو بچوں کو، پورے بھیج دو، اٹھا کر بھیج دو، ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی، چھوٹے بچوں۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو جگہ جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا، آج بھی اس جگہ کو کھودتے ہیں، بجائے پانی کے خون نکلتا ہے۔ آج ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، بوڑھی سمیہ کو کہنے لگا، او اماں سمیہ، میری رات کی باتیں کیا دن میں اتری؟ بوڑھی سمیہ نے کہا، او ابو جہل، ابھی تو ایک رات گزری ہے، 1 کروڑ راتیں بھی اگر گزر جائے میری زندگی میں، تیری باتیں میرے دل میں اترنا تو دور کی بات میرے قریب سے بھی نہیں گزریں گی۔ ایمان کی، اسلام کی قدر کرنے والی تھیں یہ، ان کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا۔ 1 کروڑ راتیں بھی مل جائیں، تجھ جیسے جاہل کی باتیں میرے دل میں اترنا تو دور کی بات کہ میرے قریب سے بھی نہیں گزریں گی۔ جن خالی دلوں میں پہلی مرتبہ محمد رسول اللہ کی باتیں اتر جاتی ہیں، ان دلوں میں پھر دوسروں کی باتوں کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ ابو جہل نے کہا، اگر تو اپنی بات اور اپنے دین اور دھرم سے محمد کا دامن نہیں چھوڑے گی تو میں تیرا بڑھاپا بھی نہیں دیکھوں گا۔ سمیہ نے کہا، اے ابو جہل، مجھے بوڑھی نہ سمجھ، ظاہر میں تو جوان ہے، باطن میں میں جوان ہوں۔
تیری جوانی میرے تازہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میری مائیں، تم بھی اپنے اندر ایسا ایمان اور ایسا اسلام پیدا کرو، دنیا کی طاقت تمہارے ایمان اور اسلام اور تمہارے شرم اور حیا کا مقابلہ کرتے کرتے مر جائے، ایسا ایمان پیدا کرو۔ آج دشمنوں کی سازشیں علماء کے پاس جب ناکام ہوتی ہیں تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دشمنوں کی سازشیں تمہاری دروازوں میں کامیاب ہو رہی ہیں، دشمنوں کے پلان تمہارے دروازوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ مجھے کچھ وقت دو، میں بات آپ کے سامنے کھل کر رکھوں گا، اور اس وقت میری چاہت بھی یہی ہے کہ میں پردے میں ماں اور بہنوں سے بات کروں، کیونکہ آج دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تم کو مہرا بنایا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تم کو مہرا بنایا، قرآن کو علیاذ باللہ بدنام کرنے کے لیے تم کو مہرا بنایا۔ اس لیے آج مسلمان ماں اور بہنوں کے سامنے دین کی بات رکھنا مستحب ہی نہیں، واجبات میں سے ہے۔ مجھے 10-15 منٹ کا وقت دیجئے، اسلام کی قیمت بتا کر میں آگے بات کو لے کر جاؤں۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل جوان نے کہا، اگر تو اپنے دھرم سے باز نہیں آئے گی، محمد کا دامن نہیں چھوڑے گی، تو مجھے تیرا بڑھاپا بھی دیکھنا نہیں پڑے گا۔ تو ابو سمیہ نے کہا، تیرے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ اور ابو جہل نے کیا کیا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے زبردست 2 اونٹوں کو منگوایا، 2 غلاموں کو منگوایا، بلایا، ایک کو اس طرف ایک کو اس طرف کھڑا کیا، اور اونٹوں کے پیچھے کے باؤں میں سے رسی باندھا، اور ایک طرف کے اونٹوں کی رسی کو حضرت سمیہ کے ایک پاؤں میں باندھ دیا، دوسرے طرف اونٹوں کی رسی کو اسلام کی اس بے مثال بیٹی کے دوسرے پاؤں پہ باندھ دیا۔ سوچو سوچو میری مائیں، تصور میں واقعے کو لے کر آؤ۔ اگر ایسی قربانیاں پیش کرنے کا موقع آ جائے، کیا تم اسلام کی حفاظت میں قربانیاں پیش کرو گی یا اسلام کا سودا کرے گی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسی قربانیاں پیش کرنے کا اگر وقت آ گیا، کیا تم اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنی حیا، اپنے شرم کی حفاظت کریں گی، یا اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے شرم اور اپنے حیا کا سودا کرے گی؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں کان پکڑتا ہوں، مجھے معاف فرما دے اپنا بیٹا سمجھ کر، مجھے معاف فرما دے اپنا بھائی سمجھ کر، مجھے معاف فرما دے اپنا ماما اور چاچا سمجھ کر۔ آج اس امت کی ماں اور بیٹیوں کی زندگیوں کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے، یہ دین کی حفاظت کرنے والی نہیں بلکہ دین کا سودا کرنے والی۔ حفاظت کرنے والی بنو، سوداگر نہ بنو، سوداگر نہ بنو۔ دونوں پیروں کو، دونوں طرف کے اونٹوں کو باندھ کر 80 سالہ بوڑھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کر دیتا ہے۔ زمین بھی دیکھ رہی ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسی شہادت تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی ہوئی، اور آئندہ کبھی اس قسم کی شہادت کوئی دے سکتی ہے۔ سوچتے ہیں عورتوں کا کیا، مردوں کا کلیجہ پانی ہو رہا ہے۔ سوچتے ہیں عورتوں کا کیا، مردوں کا کلیجہ پانی ہو رہا ہے۔ میرے رب کی قسم، میں جب بھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کو پڑھا یا بیان کیا، کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ میرے آنکھوں سے آنسو نہ گرے ہو۔ کیا شہادت، وہ بھی عورت،
وہ بھی 80 سال کی عورت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، بلکہ اگر میں کہوں بات بہت دور تک چلے جائے گی، اللہ تعالیٰ اگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت کا اور ان کے جسم مبارک کا پہلا قطرہ خون کا جو زمین میں گرا، اس قطرے کو ساری دنیا میں تقسیم کر دے تو ساری دنیا کی مغفرت ہو جائے۔ وہ مقدس، وہ عجیب و غریب و بے مثال شہیدہ کا خون کا قطرہ ہے وہ۔ کیوں؟ ایسی شہادت اور ایسی قربانی دینے کے لیے حضرت سمیہ کیوں تیار ہو رہی ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک پلڑے میں ترازو کے جان کو، ترازو کے ایک پلڑے میں جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو رکھ دے، دوسرے ترازو میں ایمان اور اسلام کو رکھ دے، ایمان اور اسلام کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ تمام دولتوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ سمجھو تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے میری مائیں اور بہنیں، سمجھو۔ پھر کھڑا کر کے پوچھتا ہے حضرت سمیہ کو ابو جہل، اے بوڑھی، کل تک ادب سے بات کرنے والا اور آج اپنی زبان کو بدل کر بات کر رہا ہے، بوڑھی تیرے بڑھاپے پہ ترس آ رہا ہے، بول ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے اسلام و محمد کا دامن چھوڑ دیا، تجھے میں چھوڑوں گا ہی نہیں، اپنی ماں بنا کر گھر کے اندر رکھ لوں گا۔ حضرت سمیہ نے اس وقت جواب کیا دیا؟ میرے بڑھاپے پہ ترس نہ کر، مجھے تیری جوانی پر ترس آ رہا ہے، میں بوڑھی ہو کر بھی اسلام کے ساتھ جا رہی ہوں، تو جوان ہو کر بھی اسلام سے دور ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ میرے پاس تو ایک زندگی ہے، اے کاش کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 70 زندگی دے دے اور 70 بار بھی میں اسلام کے نام پر شہید ہو جاؤں، تب بھی مجھے اسلام سے کوئی دور نہیں کر سکتا، تب بھی مجھے اسلام سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض مل